یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا. ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو. ہمیں یہ نہیں چاہیے. تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. بشرا بی بی کا ویڈیو پیغام میں بڑا الزام. کہا بانی بحیثیت وزیر اعظم مدینہ منورہ ننگے پاؤں گئے تو واپسی پر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں. کہا گیا آپ کس شخص کو لے آئے ہیں, ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا. بانی کی اہلیہ نے مزید کہا 24 نومبر کی تاریخ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگی. ہمارا احتجاج آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اداروں سے کہنا چاہتی ہوں بانی پی ٹی آئی کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. سعودی عرب سے کوئی کالز نہیں آئیں. بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں. جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا رد عمل. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بھی سخت ری ایکشن. ایکس پر لکھا گھریلو غیر سیاسی خاتون نے دوست اسلامی ملک پر خودکش حملہ کر دیا. یہ الزام بہت خطرناک ہے. ان فسادیوں کے ہوتے ہوئے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کی 24 نومبر احتجاج کی کال. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کا حکم دے دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت. تحریری حکم نامے میں لکھا وفاقی وزیر داخلہ پر امن اور آئین کے مطابق احتجاج کے لیے مذاکرات کریں. پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس وفد کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کیا جائے. مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امن و امان یقینی بنایا جائے. دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی میرے ہاتھ میں نہیں, فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو. کہا عدالتی حکم پر عمل درآمد کرائیں گے. میں خود بھی کنٹینرز لگانے کے حق میں نہیں. احتجاج کو نہیں روک رہے, لیکن احتجاج اسلام آباد میں ہی کیوں, اپنے صوبے میں جس طرح مرضی احتجاج کریں. ڈی چوک میں اس کی اجازت نہیں دے سکتے. جو آئے گا وہ گرفتار ہوگا. بیلاروس سے 24 نومبر کو اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آ رہا ہے. سیکیورٹی اولین ترجیح ہے. پنجاب پولیس, رینجرز اور ایف سی سب مل کر فرائض انجام دیں گے. خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری ملازم سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں. چیف سیکریٹری کا تمام محکموں کے سربراہوں کو مراسلہ. لکھا ہمارا اتحاد ریاست اور آئین کے ساتھ ہے, کسی سیاسی جماعت سے نہیں. سیاسی قیادت کے احکامات صرف آئین اور قانون کے مطابق مانے جائیں. سرکاری وسائل اور اختیارات کا ناجائز استعمال کسی صورت نہ کیا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا تحریک انصاف صرف فساد چاہتی ہے. عدالتی حکم کے بعد کسی قسم کا جلسہ اور احتجاج غیر قانونی ہوگا. سرکاری آفیسر کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث ہوئے تو سخت ایکشن لیا جائے گا. آپ حکومت میں بیٹھ کے عمران خان سے کیا چاہتے ہیں سر؟ ہم عمران خان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے, چارٹر آف اکانومی کریں. سب سے پہلے پاکستان ہے. وہ کہتے جی ہمارے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی. بھئی یہ دھاندلی کو پہلی دفعہ ہوئی ہے. یہ جب ہمارے ساتھ ہوئی تھی اس وقت کیوں آپ کو نظر نہیں آئی؟ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے رولز آف گیم طے نہیں کریں گی, اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوگا. چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر میثاق معیشت کریں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو. کہا تمام اسٹیک ہولڈرز ملکی استحکام کے لیے ایک ایجنڈے پر متفق ہوں. جب تک سیاسی قیادت بیٹھ کر رولز آف گیم طے نہیں کرے گی ملک میں شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. اسلام آباد میں سیاسی پارا ہائی. شہر اقتدار پھر کنٹینر سٹی بن گیا. حکومت نے مظاہرین پر اسلام آباد کے دروازے بند کرنے کی ٹھان لی. سیکیورٹی ہائی الرٹ, موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا فیصلہ. 24 گھنٹے پہلے فائر وال بھی ایکٹیو کر دی جائے گی. پنجاب پولیس کے 19,000 آفیسر اور جوان, 4,000 ایلیٹ فورس کے کمانڈوز, 2,000 لیڈی کمانڈوز اسلام آباد پہنچ گئیں. 105 قیدی وینز بھی پہنچا دی گئیں. مظاہرین کے خلاف شیلنگ اور لاٹھی چارج سے پہلے واٹر کینن سے مرچوں والا پانی پھینکنے کی منصوبہ بندی. اسلام آباد کے تعلیمی ادارے بھی پیر تک بند کر دیے گئے. قائد اعظم یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی. محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور, راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز طلب کر لی.
بانی پی ٹی آئی کی مشکلات برقرار، انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ پولیس بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ہی تفتیش کرے گی۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس 2 میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت 26 نومبر تک ملتوی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 1 کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسماگ میں کمی، آج سے پارک، تفریحی مقامات اور گراؤنڈز کھل جائیں گے۔ صبح کے وقت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا۔ دوپہر کے بعد اسماگ کی شدت میں کچھ کمی آئی۔ پشاور، ملتان اور کراچی کی فضائیں بھی زہر آلود رہیں۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے زیر اہتمام سی ویو پر شاندار تقریب۔ پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹرز، جنگی جہازوں کا فلائی پاسٹ، ایس ایس جی کمانڈوز نے ہزاروں فٹ کی بلندی سے جمپ لگانے کا مظاہرہ بھی کیا۔ گھڑ سوار دستے نے بھی اپنی مہارت دکھائی۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا، ہمیں اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا۔ ہمارا حتمی مقصد امن اور استحکام ہے۔ دوسری جانب ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا آئیڈیاز نمائش کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف نے دفاعی صنعت کے فریم ورک کے قیام کی حوصلہ افزائی کی۔ باصلاحیت طلبہ نے ایئرپورٹ آپریشنز کے مسائل کا حل نکال لیا۔ آئیڈیاز 2024 میں غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ کے طلبہ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سولوشن سب کی توجہ کا مرکز۔ مصنوعی ذہانت کے نظام سے منسلک اسٹارٹ اپ سے رن وے پر وائلڈ لائف سمیت ہر طرح کے نقصان دہ اشیاء کو تلاش کیا جا سکے گا۔ تجویز ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ 6 اور کنال انڈس ریور سے، سندھو سے نکالا جائے۔ اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ لوور اپیرین علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان کے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس قدم سے ہم پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں۔ پیپلز پارٹی کو دریائے سندھ پر مزید کینالز بنانے پر تحفظات۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، منصوبے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ زبردستی رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام اور معیشت پر منفی اثر ہوگا۔ صوبوں میں اتفاق رائے پیدا کریں، گرین پاکستان منصوبہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کہا اب تک 3 اجلاس ہو جانے چاہیے تھے مگر ایک بھی نہیں بلایا گیا۔ اجلاس بلا کر آئینی ذمہ داری پوری کی جائے۔ دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے بیان پر رد عمل۔ کہا 1991 کا معاہدہ سندھ سمیت تمام صوبوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کو لازم قرار دیتا ہے۔ عظمہ بخاری پہلے زمینی حقائق معلوم کریں پھر بیان دیں۔ اسٹاک مارکیٹ کی ریکارڈ ساز اننگز جاری، پہلی بار 97,000 کی نفسیاتی حد بھی پار کر لی۔ 100 انڈیکس 97,328 پوائنٹس پر بند۔ مسلسل کامیابیوں کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی دوسری بہترین اسٹاک ایکسچینج بن گئی۔ 80% ریٹرن کے ساتھ ارجنٹائن کی اسٹاک ایکسچینج کا پہلا نمبر۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $2 کروڑ 90 لاکھ اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب 29 کروڑ ہو گئے۔ پنجاب کے سرکاری ہاسپٹلز میں ادویات کے بعد وینٹیلیٹرز کی بھی قلت، ہزاروں مریض متاثر ہونے کا انکشاف۔ لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری ہاسپٹلز میں 12 کروڑ آبادی کے لیے صرف 940 وینٹیلیٹرز موجود۔ لاہور کی 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے صرف 520 وینٹیلیٹرز۔ محکمہ صحت ہاسپٹلز کی ری ویمپنگ کے 1 ارب 18 کروڑ روپے استعمال کرنے میں بھی مکمل طور پر ناکام رہا۔ اور یویفا ویمنز چیمپئنز لیگ میں چیلسی کی ٹیم سیلٹک کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ برونز نے شاندار گول کر کے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ چیمپئنز لیگ میں روما کو بھی شکست، لیون نے 4-1 سے ٹھکانے لگا دی۔